आइंदा साल के लिए वफाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेट में भी फाइनेंस बिल की कॉपी पेश करेंगे। इजलास 4 बजे तलब। तनख्वाहदार तबके को बजट में क्या रिलीफ मिलेगा? मीडिया के सवाल पर वजीर खजाना का शाम तक इंतजार करने का मशवरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफ करेंगे। Freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion if we upskill and reskill them. मुल्क की मईशत का हजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदनी भी बढ़ गई, 1824 से 1901 डॉलर हो गई। तिजारती खजाना तकरीबन 21% इजाफे से 32 अरब डॉलर रहा। हुकूमती मुआशी शरह नमो का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़र्ई और सनती शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। खिदमात के शोबे की तरक्की रवा माली साल हदफ से ज़ायद रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। एक साल के दौरान टैक्सेस की मद में 2353 अरब की टैक्स छूट का इंकशाफ। सेल्स टैक्स की मद में 1274 अरब, इनकम टैक्स की मद में 580 अरब, कस्टम्स ड्यूटी की मद में 499 अरब की टैक्स छूट दी गई। 6th शेड्यूल में मकामी सप्लाई पर 306 अरब, 6th शेड्यूल के तहत दरामद की मद में 261 अरब, ऑटोमोबाइल E&P और सी पैक से मुतालिक 276 अरब के टैक्स की रियायतें दी गई। 8वीं शेड्यूल के तहत 636 अरब रुपए के टैक्स छूट दी गई। रवा माली साल के कौमी इक़्तिसादी सर्वे में तफसीलात सामने आ गई। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। जून 25 में ये $41.9 बिलियन। 2 साल में एफबीआर के रेवेन्यू में 14 अरब डॉलर्स का इजाफा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक जून 2024 तक 32.6 और जून 2025 तक 41.9 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस साल जून तक रेवेन्यू 46.4 अरब डॉलर्स हो जाएगा। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक ग्रोथ और डॉलर एक्सचेंज रेट का तखमीना किया गया। एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल्स टैक्स कम हो सकता है। तहरीक इंसाफ का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। बजट सेशन के दौरान पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेगी। बानी से मुलाकात होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करके जंग खत्म करने का ऐलान। हफ्ते के अख्ताम पर यूरोप के किसी मुल्क में मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। नायब सदर जेडी वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। डील की तफसीलात जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगी। मुआहिदे की मंजूरी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दे दी है। अमरीकी सदर का दावा, कहा खार्ग जजीरे पर कब्जे का मंसूबा वापस। मुआहिदा होते ही ईरान की नाकाबंदी खत्म, आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। अमरीका ईरान मुआहिदे में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर। 30 रोज़ में आबनाए होर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। पाबंदियों में मरहलावार नरमी बढ़ती जाएगी। ईरान को तेल की बरामदात शुरू करने की इजाज़त मिलेगी। जंगबंदी के दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अल-अरबिया टीवी मुजव्वज़ा मुआहिदे के निकात सामने ले आया।
ایران پر حملے مؤخر کرنے سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو براہ راست سفارتکاری میں مصروف رہے۔ ٹرمپ کی ایران پر مسلسل تیسری رات بھی بمباری کی دھمکی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مذاکرات میں کچھ رعایتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عرب میڈیا کا تجزیہ 4 گھنٹے قبل ایران پر طاقتور حملوں اور خارج جزیرے سمیت اہم تنصیبات پر قبضے کی دھمکی دی گئی۔ ایران نے خارج جزیرے پر قبضے کی صورت میں سخت رد عمل کا جوابی انتباہ دیا تھا۔ ایران نے امریکہ سے مجوزہ معاہدے پر حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اعلیٰ سطح کے متعلقہ حکام مسودے کی باریکیوں کا جائزہ لینے کے بعد ایرانی قوم کے مفاد میں کسی معاہدے کو منظور کریں گے۔ پاکستان اور قطر ثالثی میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسودے کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا تھا۔ حالیہ امریکی اقدامات سے سفارتی عمل کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کا بار بار بدلتا موقف معاہدے میں رکاوٹ بنا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کی ایرانی سرکاری ٹی وی سے گفتگو۔ Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And along beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. امن معاہدے کے لیے پاکستان میں بہترین کردار ادا کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک بار پھر زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ ایران کی آبنائے ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والے جہاز کے خلاف کارروائی۔ انتباہی فائرنگ کے بعد جہاز واپس مڑ گیا۔ سیرک جزیرے کے قریب میں کشتی پر حملے میں ایک ماہی گیر زخمی۔ خلیج عمان کے راستے ایرانی تیل منتقل کرنے کی کوشش ناکام۔ گنی بساؤ کے تیل بردار جہاز کے انجن روم پر 2 میزائل فائر کیے گئے۔ ایران کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 9 جہاز غیر فعال رہے۔ 135 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ سینٹ کام نے رپورٹ جاری کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان ہوتے ہی تیل سستا۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمت $3.37 گر کر $89.73 ہو گئی۔ امریکی WTI کروڈ کے نرخ $3.20 کم ہو کر $86.83 ہو گئے۔ فیفا ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ میزبان ملک میکسیکو کے نام۔ جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست۔ میکسیکو کی صدر نے اسٹیڈیم میں میچ دیکھا اور اپنی ٹیم کو گول ہوتے ہی پرجوش نعرے لگائے۔ اسٹیڈیم کے باہر میکسیکو کے مداح خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہر میں ہزاروں افراد کا نان سٹاپ رقص اور جشن جاری۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا رنگا رنگ افتتاح۔ گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس۔ گلوکارہ شکیرا نے آفیشیل سانگ ریلیز کر دیا۔ ایران کے ورلڈ کپ اسکواڈ کی میکسیکو میں پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے تیجوانا میں کھلے آسمان تلے پہلی بار مشقیں کی۔ ایران اپنا پہلا میچ لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ عراق کی ٹیم 40 سال کے بعد فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکی شہر ورجینیا پہنچ گئی۔ عراق کی ٹیم ناروے کے خلاف منگل کو میچ کھیلے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے لیاری پہنچ گئے۔ فٹ بال گراؤنڈ میں شائقین کے ساتھ مل کر ورلڈ کپ فٹ بال کا میچ دیکھا۔ نوجوانوں کو جدید کھیلوں کی سہولیات اور مثبت سرگرمیوں کے مزید مواقع فراہم کرنے کا اعلان۔ کراچی کے علاقے لیاری میں فیفا ورلڈ کپ کا جنون سڑ چڑھ کر بولنے لگا۔ گھروں پر پرچموں کی بہار، گلیاں محلے فیفا ورلڈ کپ کے رنگوں میں رنگ گئے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مرکزی جنرل سیکریٹری سینیٹر نیر بخاری کی صدارت میں ہوا۔ گلگت بلتستان انتخابات کا نتائج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھرنے پر پارلیمانی پارٹی کی جانب سے اطمینان کا اظہار۔ 25 لاکھ کشمیری مہاجرین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ نئی اسمبلی کو مہاجرین کی نشستوں کا فیصلہ کرنے دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب اور واضح کیا کہ پرتشدد مظاہروں کا کوئی جواز نہیں۔
تو کلینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل میتن توکیل کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، پاکستان اور ترکی کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کا اعادہ، تو کلینڈ فورسز کے سربراہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ترک بحری فوج کے کمانڈر جنرل میتن توکیل کی GHQ آمد، گارڈ آف آنر پیش، جنرل میتن توکیل کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، پاکستان اور ترکی کے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، جنرل میتن توکیل کی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دوسری ملاقات، فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS M ہنگور کراچی پہنچ گئی ہے اور آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی، جدید عسکری صلاحیتی نئی علامت ہے۔ ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹم، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آئس اور کوکین کا سپلائی کا ملزم گرفتار، ملزم افغانستان اور ایران سے آئس اور کوکین اسمگل کراتا تھا، پولیس کا دعویٰ۔ کراچی میں FIA سی پورٹ ٹیم کی کارروائی، بحری جہاز کے کپتان لانچ کے مالک رقم دیتے ہوئے گرفتار، 38 لاکھ روپے برآمد کر کے حوالہ ہنڈی کا نیٹ ورک بھی نقاب کر دیا۔ رقم ایرانی شراب کی اسمگلنگ سے حاصل آمدن کے تنازع کے بعد لانچ کو دبئی میں 80 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔ رقم حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان منتقل کی گئی، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں مبینہ مقابلہ، گینگ وار کاشف سندھی گروپ کا اہم کمانڈر مدثر زخمی حالت میں پکڑا گیا، اسلحہ برآمد۔ خیرپور کوٹ ڈیجی میں مسافر کوچ نے پولیس موبائل کو ٹکر مار دی، حادثے میں 3 پولیس اہلکار زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا، ایک کی حالت تشویشناک، کوچ کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اچ پاور پلانٹ میں فنی خرابی کے باعث بلوچستان کے 8 اضلاع میں اندھیرا، کوئٹہ، سبی، مسنونگ، نوشکی، چاغی، پشین، زیارت اور چمن میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ پٹیل پاڑا میں واقع گودام میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے شعلوں پر قابو پایا، گودام میں رکھا سامان خاکستر ہو گیا، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، آج بھی موسم گرم رہنے کی پیش گوئی، شہر قائد میں کل پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، گرمی 51 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سکھر میں 4000 مزدوروں کو چھتریاں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، میئر سکھر نے ریلیف کیمپس میں فوری طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کر دی۔ ڈین جاروس کو برطانیہ کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا، کنگ چارلس نے فیصلے کی منظوری دی، سابق وزیر دفاع جان ہیلی نے دفاعی بجٹ پر اختلافات کے باعث استعفیٰ دیا تھا۔ میکسیکو سٹی میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران اسٹیڈیم کے قریب مظاہرین اور پولیس میں تصادم، 19 سماجی تنظیموں کا تنخواہوں اور پینشن میں اضافے اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ۔ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں ویئر ہاؤس میں خوفناک آگ لگ گئی، قیمتی سامان جل کر خاک، کالے دھوئیں کے بادل آسمان پر چھا گئے۔
थाईलैंड के बादशाह की बड़ी बेटी 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। हुक्काम के मुताबिक शहजादी बजारा 4 साल तक कोमे में रहीं। इंतकाल की खबर पर सैकड़ों अफराद शाही महल में जमा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम नॉटिंघम से बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी खवातीन टीम आज ट्रेनिंग सेशन में शरीक होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में 3 रोजा सिंदूर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। और लाहौर पुलिस का इंस्पेक्टर शायर बन गया। वर्दी की जिम्मेदारी अदा करते शेरी मजमुआ भी लिख डाला।